شمیلہ فاروقی صاحب، آپ نے پہلے بھی ذکر کیا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ اگر وہ کسی اور یا ذاتی ایجنڈے پہ یا جس بھی ایجنڈے پہ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن بات چیت ہو سکتی ہے اور پیپلز پارٹی شامل ہونا چاہے گی اس مذاکراتی کمیٹی میں جو حکومت یا پی ایم ایل دیکھیے جی، پرائمریلی تو یہ حکومت کا کام ہے نا ٹو انگیج ود دا اپوزیشن. پیپلز پارٹی کا کام تو نہیں ہے. ہاں اگر ایسا وقت آتا ہے اور ایسا مسئلہ پڑتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم سوچیں گے اس وقت کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو سپورٹ کرنا ہے نہیں کرنا، کس طریقے سے کرنا ہے. ابھی تو ہمارے بھی معاملات چل رہے ہیں نا ان کے ساتھ پہلے وہ تو حل ہو جائیں. لیکن اگین ٹرسٹ ڈیفیسٹ دیکھیے اس لیے بیکاز ایک دن یہ کہتے ہیں بات کریں گے، اگلے دن کہتے ہیں نہیں کریں گے. یہ کئی بار ہو چکا ہے، ایک دفعہ نہیں ہوا. لیکن اب تو سینٹر آف مان نے کہہ دیا کہ ہمیں پاور ہاؤسز سے بات کرنی ہے، پولیٹیکل ہوں چاہے نان پولیٹیکل ہوں. اس پہ کیا دیکھیے کمنٹ جی، کریں آئی گے ڈونٹ نو ان کا کیا مطلب ہے پاور ہاؤسز سے بات کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو اگر وہ حکومت خود کنسیڈ کر رہی ہے کہ دیٹ دے آر پاورلیس تو پھر پی ٹی آئی صحیح کہتی ہے نا کہ ہم ان سے بات کر کے کیا کریں. اگر حکومت خود کہہ رہی ہے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بات چیت ہونی ہوتی ہے تو وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوتی ہے. آئین کے اندر تو کہیں درج نہیں ہے کہ آپ سیاسی معاملات جو ہیں وہ فوج کے ساتھ طے کریں. لیکن سینٹر آف نان کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہائیبرڈ ماڈل ہے 2018 میں جس کی بنیاد رکھ دی گئی، آج بھی وہی چل رہا ہے. تو پیپلز پارٹی نے بھی ہائیبرڈ ماڈل کا ساتھ دیا ہوا ہے. اب دیکھیں ہم تو خیر ہائیبرڈ ماڈل نہیں سمجھتے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ الیکشنز ہوئے، الیکشنز کے نتیجے میں حکومت آئی، کسی کو 100% مینڈیٹ نہیں ملا، کولیشن گورنمنٹ بنی. اور آپ کو یاد ہوگا یہ صدر زرداری صاحب پہلے بھی کہتے تھے کہ جو سینیریو بن رہا تھا اور جو حالات نظر آ رہے تھے وہ یہ نظر آ رہا تھا کسی ایک جماعت کو 100% میجورٹی نہیں ملے گی اور کولیشن بننا پڑے گا. دیکھیے ان اینی کیس پاکستان کے اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، چاہے وہ اکنامک ہوں، وہ خارجی حالات ہوں یا اندرون حالات ہوں، وہ کوئی ایک جماعت کی بس کی بات تو نہیں، سب کو بیٹھنا پڑے گا. یو ہیو ٹو بی آن ون پیج. سیکیورٹی کے معاملات، دہشت گردی کے معاملات، ابھی دیکھیے ایز وی اسپیک پولیو ٹیمز کے اوپر پھر حملہ ہو گیا ہے، ایک پولیس اہلکار شہید ہوا ہے. تو دیکھیں نا اب آپ کے ملک میں the cases are 63 as we speak today. تو آپ اپنے ملک میں ایک لولی لنگڑی قوم کے اوپر کیا جھگڑا کر رہے ہیں؟ آپ پہلے اپنے قوم کو تو بچا لیں. آپ یو نو آپ مطلب ایٹ لیسٹ فوکس کہ آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں. آپ اپنے بچوں کو پولیو کا بچاؤ نہیں کروا سک رہے، آپ کیا اس قوم کو دے رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک. دیٹ ہیز ٹو بی ایوری ونز پرائرٹی، ناٹ جسٹ دا گورنمنٹ. بالکل ٹھیک. اور اس میں دیکھیے میں بیرسٹر صاحب تو خیر بہت ہی اچھے انسان ہیں اور بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ غلطی سے پی ٹی آئی میں چلے گئے، لیکن پیپلز پارٹی میں ہونا چاہیے. بالکل پیپلز پارٹی میں ہونا چاہیے. لیجیے آپ کی طرف آفر آ گئی ہے. اچھے لوگوں کو، سارے اچھے لوگ ویسے پیپلز پارٹی میں ہی ہیں اور جو رہ گئے وہ آنا چاہتے ہیں. لیکن بیرسٹر صاحب بہت قابل احترام ہیں. دیکھیے وہ خود بھی سمجھتے ہیں، آئی ایم شیور دیر از کنفیوژن ان ہز اون پارٹی آلسو. یہ پارٹی چلا کون رہا ہے؟ بشرا بی بی چلا رہی ہیں، حلیمہ بی بی چلا رہی ہیں، بیرسٹر گوہر چلا رہے ہیں، عمران خان چلا رہے ہیں. کون چلا رہا ہے؟ ابھی 26 نومبر کو جو ان کے خود کنفیوژن کا شکار ہو کے یہ بھاگے ہیں، مطلب. اور اس کے بعد تو میں دیکھ رہی ہوں نا کہ مستقل یہ لوگ آ کے کہہ رہے جی ہمیں خود انٹرنل انکوائری کرنی پڑے گی کہ ہوا کیا. تو اب اتنی بڑی کال دی تھی انہوں نے کہ ہم تو جی جائیں گے ہی نہیں واپس، بالکل، اور اسی دن بھاگ گئے رات کو. بالکل یہ کنفیوژن حکومت کے سائڈ پر بھی ہے، حکومت کے اتحادیوں میں بھی ہے، اور اپوزیشن پی ٹی آئی اس کے اندر بھی ہے.